خدا کا قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، پوتا بھی پیغمبر ہے، دوتا بھی پیغمبر ہے، نواسا بھی پیغمبر ہے، رشتہ دار بھی سارے، بھتیجا بھی پیغمبر ہے۔ وادی غیر عزیزر کے اندر کھڑا کر کے ہم نے 18,000 پیغمبروں کے باپ کے ہاتھ اٹھوا دیے۔ پتا تھا پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، ابھی کام تمام نہیں ہوا، ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ آج جس کے لیے بیت اللہ کھڑا کیا جا رہا ہے، طواف کرنے والا آئے گا، کتنی مقدروں والی وہ مائی، کتنی عزت کی مالک وہ مائی، کتنی شانوں والی مائی۔ کسی کی گود میں ولی آئے گا، کسی کی گود میں پیر آئے گا، کسی کی گود میں قاری آئے گا۔ مائی آمنہ تیری جھولی پہ قربان، تیری گجولی میں سارے نبیوں کا سردار آیا ہے۔ کسی کو ایک رات کندھے پہ اٹھانے کا موقع ملا، کتنی مقدروں والی مائی جو 9 مہینے حضور کو پیٹ میں اٹھائی پھرتی رہی۔ اس باپ عبداللہ کی کیا کہنے لگے ابھی حضور علیہ السلام کا ظہور دنیا میں نہ ہوا، میری شادی نہ ہوئی، مکے کے بازار سے میرا گزر ہوا، اللہ اکبر، ایک حسین عورت نے میرا راستہ روک لیا۔ خاندان نبوت کی شان ہے، نسل پہ نبوت کی شان ہے، اولاد پیغمبر ہو بے حیا ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی بھی حیا والا، خاندان بھی حیا والا، نبی کی نسل بھی حیا والی۔ اور لوگوں، حضرت عبداللہ ابھی رحمت والا نبی دنیا میں نہ آیا، عبداللہ کی نسبت سیدہ آمنہ سے نہ ہوئی، شادی نکاح نہ ہوا۔ فرمایا مکے کے ایک چوراہے میں ایک عورت بائیں پھیلا کے میرا رستہ روک کے کھڑی ہو گئی، کوئی شرم نہ کی، کوئی حیا نہ کی، کوئی حیا کے تقاضے پورے نہ کیے، میرے سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی میں رضامند ہوں، بتا تو میرے سے شادی کرے گا کہ نہیں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں اس عورت کی بات کو سنی انسنی کر دی، دامن بچا کے میں راستے پہ ہو لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب سیدہ آمنہ دلہن بن کے میرے گھر میں آ گئی، اسی جگہ سے اتفاقاً گزر ہوا، اسی عورت سے سامنے میرا ٹاکرا ہوا، وہ عورت رستہ بچا کے میرے سے دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ جب میں 4 قدم آگے نکلا، مجھے روک کے کہنے لگی آج کیوں نہیں پوچھا میرا راستہ تو نے کیوں نہیں روکا ہے؟ کہ آج سے 4 5 6 مہینے پہلے تو مجھے ددکار کے چلا گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرا دیا، کیا سمجھا میں بازاری عورت ہوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، تورات کی میں حافظہ، زبور انجیل کی میں عالمہ، تجھے کیا پتا اللہ نے مجھے کتنے پالی کے پیدا کرنے والے نے مجھے کتنے علم سے نوازا، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، تجھے پتا ہے چند دن پہلے میں تیرا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی، اس وقت میں تیرے سے شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی، مجھے تیرے خاندان کی پرواہ نہیں، تیری نسل کی پرواہ نہیں، تیرے باپ دادے کا پتہ کوئی نہیں، تیرے چہرے کی رنگت بتلا رہی تھی، تیرے ماتھے کی کشادگی بتلا رہی تھی، تیرے ماتھے کا نور بتلا رہا تھا۔ جس نبی کی دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے کائنات سجائی، اس نبی کا نور تیرے ماتھے میں نظر آ رہا تھا۔ آج عبداللہ تیرے ماتھے کی چمک کا وہ منظر کوئی نہیں، آج عبداللہ تیرے ماتھے پہ وہ چمک نظر نہیں آ رہی، لگتا ہے تیرا نکاح ہو گیا، لگتا ہے یہ نور کسی عورت کی گود میں منتقل ہو گیا۔ فرمایا آج عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو گئی، وہی زمین پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کتنے مقدروں والی وہ عورت ہے جو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔
ادھر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کوئی نہیں۔ مائی آمنہ کہنے لگی عبداللہ کی امانت جب میری گود میں منتقل ہوئی مجھے پتہ لگ گیا کوئی عام نہیں آ رہا ہے۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے جو قطرے آئے میں اپنے دوپٹے سے وہ خوشبو پسینہ صاف کروں، اس پسینے کی خوشبو بار بار دوپٹہ دھونے کے بعد بھی دوپٹے میں سے نہ جائے۔ اگر میں زمین پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں اس زمین کے حصے سے خوشبو آنے لگ جائے، کپڑا لتا میرے جسم کے لگے کپڑے سے خوشبو آنے لگ جائے، برتن کو ہاتھ لگاؤں برتن سے خوشبو آنے لگ جائے، سرانے پہ سر رکھ کے لیٹوں سرانے سے خوشبو آنے لگ جائے، چادر اوپر لوں نیچے بچھاؤں دونوں چادروں سے خوشبو آنے لگ جائے۔ آہستہ آہستہ یہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، مکے کی گلیوں کو معطر کرنے لگی۔ پھر اس خوشبو نے سین کعبہ کا رستہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، عورتوں کے محلے والوں کی دیواروں کے اندر سے فلانگ کی خوشبو گھر والوں کے صاحب خانہ کی ناک کی نتھوں میں جانے لگی۔ اللہ غنی، سارے محلے والیاں سارے محلے والے پریشان ہو گئے، یہاں کون سی عطر کی دکان کھل گئی جو دکان رات کو بھی بند نہیں ہوتی؟ اس عطر کی دکان پر کون سا عطر ہے؟ دکان بند، شٹر گرا ہوا، دروازے بند، لیکن گلی سے گزرو یہ کون سے علاقے کا عطر ہے؟ دکان بند ہو جائے عطر کی خوشبو رات کو بھی آ رہی ہے۔ علاقے والوں نے جستجو شروع کر دی، محلے والوں نے سوچنا شروع کر دیا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ سونگھ رہے ہیں، کپڑے رومال ٹوپی عکال سونگھ رہے ہیں، خوشبو کا پتہ نہ لگا۔ آہستہ آہستہ پتہ لگا عبد المطلب کے دروازے سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ مارے حیا کے مارے پردے کے کوئی اندر جا نہ سکا، اپنی محلے والیوں کو اپنی گھر والیوں کو بھیج دیا، ساری آ کے نبی کی دادی حضرت فاطمہ کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی تیرے سے آٹا مانگنے نہیں آئی، مکے کی سرداری مانگنے نہیں آئی، تیرے سے روپیہ دھیلا مانگنے نہیں آئی، بتا تیرے گھر کے اندر کون سا عطر آ گیا، تیرے گھر کے در و دیوار کی مٹی کو بھی جس نے معطر کر رکھا ہے۔ مائی فاطمہ نے نبی کی دادی نے الماری کی طرف اشارہ نہ کیا، کسی بوتل برتن بھانڈے کی طرف اشارہ نہ کیا، بی بی آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگی سمجھ نہیں آتی، لوگ کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں، سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے، پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کون اس پہ عطر کی شیشی پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں دروازہ بجا، یہ تو میرے عبد المطلب کی میرے گھر والے کی ہاتھ کی دستک ہے، کھڑکھڑاہٹ ہے۔ جی عبد المطلب، اللہ اکبر، بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے پریشان ہے کہ تو کہہ رہی ہے جی وہاں تو مکے کے لوگوں نے آج سین کعبہ میں میرا بیٹھنا دشوار کر دیا، کہہ رہے عبد المطلب تو مکے کی سرداری پہ ناز کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے بارے میں بتلا، تیرے گھر پہ کون عطر کی بارش کر کے چلا جاتا ہے؟ 4-5 دن ہو گئے محسوس کر رہا ہوں میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن فاطمہ بتا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے بھی سیدہ آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا، شیشی میں سے نہیں آ رہی، اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھ اس سے، سسر بڑے با حیا ہوا کرتے تھے، آج بیٹے کی بہو کو جب سسر کہنے لگ جائے یہ میری دوست ہے میری سہیلی ہے،
بڑوں کی حیا اپنی جگہ، لیکن سسر اور بہو کا رشتہ اپنی جگہ۔ عبد المطلب مکے کا سردار ہے، آمنہ بیوہ عورت ہے، باپ ہونے کے ناطے، با اختیار ہونے کے ناطے پوچھ سکتے تھے بیوہ عورت ہے، میرے عبداللہ کی عزت ہے، بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے جا تو ساس ہونے کے ناطے پوچھ اسے خوشبو کون دے کے جاتا ہے۔ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تو آج کہہ رہا پوچھ، 8 دن پہلے یہ سوال میرے دل میں دوڑا، میں سیدھی کھڑی ہو کے اکڑ کے آمنہ سے پوچھنے لگی یہ خوشبو بی بی کہاں سے لے کے آئی؟ آمنہ نے سر جھکایا ہوا تھا، یوں کر کے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے نور نکلا، میرے چہرے پہ پڑا، میں برداشت نہ کر سکی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھ دی میاں تو کام کریے سارے۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے، جسے منہ دھونا نہیں آتا چوڑے چمار کو آج کہتا ہے نبی کے دادا دادی ابا مسلمان تھے کہ نہیں؟ مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ۔ اور ایمانداری کی بات ہے، ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ جس لڑی سے اللہ نبی بھیجتا ہے اس لڑی کو اللہ زنا اور شرک سے پاک رکھتا ہے۔ باپ نبی کا ہو اور زنا کرے ہو نہیں سکتا، زمین پر آسمان گر سکتا ہے، اللہ اکبر، نبی کا ماں اور باپ پاک دامن ہو سکتا ہے۔ سارا گھرانہ پریشان ہے۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے آمنہ بہو ناراض نہ ہوئی ہو، اللہ غنی، میں نہیں کہہ رہا، مکے کی سرداری آج خطرے میں پڑ گئی۔ بڑے بڑے سردار آ کر مجھے اشارتاً کنایتاً کہتے ہیں، جرت کوئی نہیں نبی کے دادے سے کوئی بات کر سکے، آ کر مجھے اشارے کرتے ہیں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی معاملہ پوچھنے کے لیے تیرے پاس آ گیا۔ اے میری بہو آمنہ بتا تو صحیح، کون سی جگہ بیٹھ کے چھپ کے عطر میں نہا کے آتی ہے؟ کون سا ڈبہ عطر کا اپنے اوپر ڈالتی ہے؟ تیرے پاس سے گزرنے والے کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ کہنے لگی دادا پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں نے آج تک خوشبو دیکھی کوئی نہیں، مجھے تو عبداللہ نہیں بھولتا، مجھے تو عبداللہ کی وہ بات کانوں میں ابھی تک سنائی دیتی ہے۔ آمنہ چند دن کی بات ہے، جدائی کا صدمہ دے کے جا رہا ہوں، آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی کھاؤں گا۔ عبداللہ کتنے دن ہو گئے روٹی پکاتے ہوئے، انتظار کرتی ہوں، بھوکی سو جاتی ہوں، تو کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، قدرت نے بتلا دیا جس کے ہم سہارا بن جائیں اسے دنیا کا سہارا نہیں دیا کرتے۔ عبد المطلب آگے بڑھے، آمنہ بتا کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی کی پیاری دادی جان جب سیدہ آمنہ کھڑی تھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی مٹی سے مٹی کوریدنے لگی، دیوار سے اپنے ناخن سے مٹی نکال کر عبد المطلب کی ناک کی نتھوں کو لگا دیا کہ عبد المطلب اسے سونگھ کے دیکھ لے، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات یہاں یوں ہاتھ کی ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے جب ہاتھ ہٹایا 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ والی جگہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنہ جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ سیدہ سمجھ گئی بتانا ہی پڑے گا کہ ابا تو نے ایک سوال کیا کپڑوں میں سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تیرے سے میں سوال کرتی ہوں ابا جان مجھے بتا، خواب میں روزانہ میرے سامنے آ کر نورانی چہرے والا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے میں نوح ہوں، کبھی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسماعیل ہوں، بتا تیری بہو کے پاس ان کا کیا مرتبہ، تیری بہو کے خواب میں آنے کا کیا مقصد؟ عبد المطلب نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، آمنہ بتا، صرف یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ نہیں
ہی نہیں، اگلا جملہ سنو حیران ہو جاؤ گے، مکے کی سرداری کو چھوڑ کر اس گھر کی نوکری کرنے لگ جائے گا۔ عبد المطلب تجھے کیا پتا، ہر رات خواب میں نبی آ کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یوں کر کے کہتے ہیں آخری نبی کی ماں پیغمبر تجھے سلام کرنے آیا ہے۔ کون ہے تو بتا، خوشبو بعد میں بتاؤں گی۔ کعب لباس، ابا تو سامنے والے کمرے میں لیٹ جاتا ہے، میں اکیلی تنے تنا کس سے باتیں کروں؟ ابا جان گرمی لگتی ہے، کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہے، میں یوں گردن موڑ کے دیکھتی ہوں، ابا مجھے پتہ نہیں لگتا، عجیب عجیب قسم کی خوبصورت خوبصورت عورتیں آ کے مجھے پکھا جلتی ہیں، کہتی ہیں تو کیسے بے آرام ہو سکتی ہے، تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، تو بتا یہ کون ہے؟ ابا جان تجھے پتہ ہے جدھر کروٹ بدل کے چہرہ ہوتا ہے آسمان کا چاند میرے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، میں سیدھی لیٹتی ہوں آسمان کا چاند اوپر، میں کروٹ بدلتی ہوں آسمان کا چاند ادھر۔ ابا جان کبھی کبھی میں پیروں میں نور کی لاٹیں دیکھتی ہوں، جب میں اٹھ کے پیروں کی طرف دیکھتی ہوں آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ بتا ابا کیا یہ؟ کعبہ اگلی بات سن، تو صبح صبح حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے بیت اللہ کے مجاور ہے، تو صبح صبح ابا جان حاجیوں کا اکرام کرنے کے لیے ستو کا شربت بنا کے گھر سے لے جاتا ہے۔ میرے سے پوچھ، ہمارے گھر میں جب پانی کی بوند نہیں ہوتی اماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے، جا سامنے والے کنویں سے پانی بھر کے لا، ایک ہاتھ میں میرے ڈول ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ خدا کی امانت کے اوپر ہوتا ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، جھکا میرے سے نہیں جاتا۔ ابا مکے کی تپتی دھوپ ہے، سورج سر پر آ کے باتیں کرتا ہے، ابا جان نکیلے پتھروں پہ میں قدم رکھتی ہوں، رب کائنات کی قسم ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، ہر پتھر ہر پہاڑ ہر درخت ہر پتا ہر شاخ ہر ٹہنی مجھے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ پانی کے کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، پانی نیچے جھک میں نہیں سکتی، ابا تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں میں سے لہروں کی صورت میں اوپر بھی آتا جاتا ہے، میرے سر کے قریب آ کر مجھے سلام کر کے کہتا ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ ابا جب پانی بھر کے میں اپنے ڈول کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں، پانی نیچے جانے لگتا ہے، میرے پیچھے میری محلے دارنیاں میری سہیلیاں کھڑی ہوتی ہیں، کہتی اے آمنہ تو یہاں اپنے قدموں کو پانی کے کناروں کے پاس رکھ، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی بھرنے کا ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ تو بتا ابا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا، گھر کے دروازے کے باہر لے کے کھڑی ہو گئی۔ ابا پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، ابا درخت بھی کبھی بولتے ہیں، ابا پہاڑ بھی کبھی بولتے ہیں، نہیں ابا جان مکے کے لوگوں کو میرا نام پتہ کوئی نہیں، ان پتھروں درختوں سے پوچھ ان کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ بیٹی خیر ہو کیا ہوا؟ ابا جان ذرا اور 2 قدم آگے آنا، بیٹی کیا بتلانا چاہتی ہے؟ ابا اس درخت سے پوچھ یہ تیرا کوئی رشتہ دار ہے، یہ تیرے خاندان کا تیرے قوم قبیلے کا؟ کہ میں نہیں جانتا۔ یہ درخت بھی تجھے کیا کہتا ہے جس کی ٹہنیاں پوری نہیں، جس کے پتے بھی پورے نہیں، جھاڑی دار درخت ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ ابا جان اس نے میرا سر کھا لیا، جب میں خالی برتن لے کے ادھر جاتی ہوں پانی کا برتن لے کے ادھر آتی ہوں، یہ درخت بول بول کے کہتا ہے ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ ابا یہ بتا کیا ہے؟ خاموش۔ عبد المطلب بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چپ۔ کہنے لگی آپ نہ بتاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں، پیٹ پہ دایاں ہاتھ ادھر بایاں ہاتھ،
ابا جان یہ مشک کا کمال نہیں ہے، زعفران کا کمال نہیں، کستوری کا کمال نہیں، عنبر کا کمال نہیں، عود کا کمال نہیں، بلکہ مسکرا کے پیٹ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی ابا جان یہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پروردگار عالم نے ساری رحمتوں کو، ساری برکتوں کو حضور کے گھر کے باہر لا کے ڈیرا لگانے کا حکم دے دیا۔ حورو تم نے بھی استقبال کرنا ہے، فرشتوں پروں کو تم نے پلکوں میں بچھانا ہے، تم نے پیروں میں بچھانا ہے، پہاڑوں تم نے بھی استقبال کرنا ہے، دریاؤں تم نے بھی استقبال کرنا ہے، جنت تم نے بھی استقبال کرنا ہے، زمین والوں آسمان والوں تم نے بھی استقبال کرنا ہے۔ ساری دنیا والوں کو بتا دینا ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی، او لوگوں سن لو وہ خدا کا رسول دنیا میں آ رہا ہے۔ پھر اس کو جماعت بھی میں ایسی اعلیٰ عطا فرما دوں گا جو اس کی ایک ایک ادا کو اپنے سینے میں اولاد سے زیادہ محفوظ کر کے پیار کرے گی۔ ایسا نبی بھیج رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے اوصاف کو، جس کے کمال کو، جس کی عزت کو، جس کی شان کو، جس کی اولاد کو، جس کے نواسوں کو، جس کے داماد کو، جس کے ماں باپ کو، جس کی گھر والی کو، جس کی اولاد کو میں اتنا بلند کر دوں گا، ساری کائنات کی عزتیں ایک پلڑے میں رکھ دے، خاندان نبوت کے گھر کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، یا اللہ میں صرف امام نہیں مانگ رہا، تیرے سے اللہ تزکیہ اور نفس کو پاکی دینے والا الہی تیرے سے معلم بھی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا ایسا خطیب بھیجوں گا خطیبوں سے اعلیٰ، ایسا مدرس بھیجوں گا مدرسوں سے اعلیٰ، ایسا استاد بھیجوں گا استادوں سے اعلیٰ، ایسا نبی بھیجوں گا جو نبیوں سے اعلیٰ ہوگا۔ یا اللہ کتنا اعلیٰ نبی ہوگا۔ فرمایا اس کے اوصاف اور کمال کی بات نہیں، اس کے کندھے پہ جو چادر مبارک ہوگی، کندھے پہ چادر وہ اوڑھ کے دکھائے گا، اس کی چادر کی قسم عرش معلیٰ کا مالک اٹھائے گا۔ ایسی جماعت بھیج دوں گا، لوگ دیدار کا انتظار کریں گے، فدا ہونے کو تیار ہوں گے، قدموں پہ مال جان قربان فدا کرنے کو تیار ہوں گے۔ ایسی جماعت بھیج دوں گا جو ان کے سینے سے لگنے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جائے گی۔ ایسا نبی بھیج دوں گا غم زیادہ لے کے آئے گا، خوشیاں زیادہ لے کے آئے گا، لیکن خود دکھوں میں زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ ایسا نبی بھیجوں گا ہاتھوں پہ جنت لٹا دوں گا، گھر کی حالت یہ ہوگی کہ تل کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں ہوگا۔ پیار کرنے والے بھی اتنے اعلیٰ دے دوں گا جو سب کچھ قربان کریں گے، پھر بھی اپنے نبی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، حضور کا مکھڑا دیکھ کے رونے لگ گئی۔ نہ ان کی ہمت ہوئی کچھ پوچھے، نہ اس کی ہمت کچھ بتائے۔ میرے نبی کا دل بڑا نرم تھا، رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، بلبل کے چہچہانے پر آنسو آ جایا کرتے تھے۔ بڑی روئی آ کے خدمت میں، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا اماں پوچھ سکتا ہوں کیوں روئی؟ کہنے لگی کہاں میں، کہاں میرے گھر کا کپڑا، اور کہاں نبوت والا جسم، کہاں شان نبوت۔ صحابہ پوچھنا کیا بات ہے، اماں بتا، کہ ان کو ہی بتاؤں گی، دنیا کی ساری چیزیں لے لو، اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا اماں کیا؟ کہنے لگی کملی والے نہ تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں، کہ میرا دل چاہتا ہے، میرے گھر کے اندر کرتے کا کپڑا پڑا ہوا ہے، اگر اجازت دو تو ماں بن کے تیرے لیے بنا کے لے کے آؤں۔
اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہم نے روتے دیکھا، آنکھیں برس پڑی، ہم نے کہا کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ کہ کرتے کو یاد کر کے نہیں رو رہا، اس کی ادا کو دیکھ کر مجھے میری ماں ہمنا یاد آ گئی، مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب مجھے اپنے بازو پہ لٹا کے رویا کرتی تھی، الہی میں چلی گئی اسے کون سنبھالے گا؟ فرمایا آمنہ تیرا ہاتھ چھڑانے کی دیر ہے، پروردگار عالم ہاتھ اسے پکڑائے گا، اگر یہ بیت اللہ میں کھڑا ہونا چاہے تو بیت اللہ پہ کھڑا کرے گا، اگر یہ عرش معلیٰ پہ آنا چاہے قدم اس کا ہوگا، میں عرش معلیٰ کو اس کا تخت بنا دوں گا۔ اماں دیر کس چیز کی؟ کہ سونے کرتا دوں گی، کسی کو دو گے تو نہیں، خود ہی پہنو گے نا، کا وعدہ کرتا ہوں تو سی کے لاؤ۔ چلی گئی دوڑی دوڑی، چند دن کے بعد آئی، کرتا بغل میں دینے کی ہمت نہیں، حضور علیہ السلام نے دیکھا، پوچھ لیا اماں تیرا کرتا کا؟ سبحان، یوں کر کے کرتا نکالا، حضور کے سامنے کھول دیا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑے نقش و نگار سے بنا کے لائی، اور حضور کے سامنے پیغمبر یہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے کاڑا، یہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے نقش نگایا، یہ بھی آپ نے یوں لپیٹا، کہ قبول ہے، کہ نہیں جاؤں گی جب تک اسے تیرے وجود پہ نہ دیکھوں۔ حضور نے فرمایا ماں ہے، صحابہ اکرام کو فرمایا ذرا ہونا ارد گرد، نبوت والا 17 پیوند یا 23 پیوند والا کرتا اتارا، اماں کا سلا ہوا کرتا پہن لیا۔ اللہ اکبر، کہ اماں بتا اس کرتے میں تجھے محمد کیسا لگ رہا ہے؟ واہ ماں تیرے پیار میں قربان جاؤں۔ کہنے لگی یوں نہ بتا کہ اس کرتے میں محمد کیسا لگ رہا ہے، بلکہ یوں کہ یہ کرتا محمد پہ کیسا لگ رہا ہے۔ اگر یہ پوچھے کرتے میں محمد کیسا تو کرتے کا شان بڑھ جائے گا، یہ پوچھ کرتا محمد کے وجود پہ کیسا لگ رہا ہے؟ کہ پیغمبر اسے پہنو گے نا، ہنڈاؤ گے کہاں؟ چلی گئی۔ صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف آ گئے۔ صحابہ کی کرتے کی تعریف علیحدہ، عبد الرحمن کی تعریف کا انداز یہ انوکھا، کرتے کے کنارے کو پکڑا، سونے بڑا سونا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ تو بہت ہی پیارا، گلا تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھ رہے تھے، حضور مسکرانے لگ گئے، فرمایا عبد الرحمن میں تیرا مطلب سمجھ گیا، کہ جی کملی والے، کہ تیرا دل چاہتا ہے میں کرتا تجھے دے دوں، کہ جی۔ رحمت والے نبی نے گرے بال کو ہاتھ لگایا، صحابہ اکرام نے عبد الرحمن کو پیچھے گھسیٹا، اوے عبد الرحمن تجھے کیا کپڑے کی کمی، مال کی کمی تیرے پاس کوئی نہیں، مدینے کا رئیس تاجر ہے، امیر صحابہ میں امیر صحابی ہے، کپڑوں کی تیرے پاس کمی کوئی نہیں، ابھی کرتا دے کے گئی، جو عید کے دن نیا کرتا نہ پہنے، آج اس کے جسم پہ کرتا رہنے دے، امت کا غم کرنے والا، امت کا خیال کرنے والا، امت کا احساس کرنے والا، امت کے لیے راتوں کو رونے والا، 2 سالن دے کر دسترخوان سے اٹھ جانے والا، روٹی سالن دے کر امت کو یاد کر کے رونے والا، اور ساری ساری رات کھڑا ہو کر قرآن پڑھ کے امت کے حق میں رب کو راضی کرنے والا، نبوت والی چادر کے واسطے دینے والا، تیل تل دل تک نمازوں کے بعد سجدے میں پڑا رہ کر امت کے لیے رونے والا، احد کے میدان میں چچے کے 11 ٹکڑے دکھا کے رونے والا، ابو بکر کا چہرہ لولوحال کرا کر خود طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر پیروں کے تلووں کے ساتھ جوتے کے تلوے جڑ گئے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ انہوں نے اتنی زیادتی کی، یا اللہ پھر کو سنا دے، محمد بد دعائیں دینے نہیں آیا، محمد دعائیں دینے آیا ہے۔ عبد الرحمن پچھڑ جا، یہ ڈٹے رہے، کہ مجھے صحابہ نے کھینچا میں کھڑا رہا، میں نے کہا آج ہی تو کام بنے گا،
عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے پوچھا لے گا؟ صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن رہنے دے، میں نے کہا لوں گا۔ رحمت والے نبی نے گریبان مبارک کھولا، کرتا مبارک مجھے اتار کے میرے ہاتھوں میں دیا، اور وہ پرانا پیمند والا کرتا پہن کے چلتے بنے۔ آپ تشریف لے گئے، سارے صحابہ نے مجھے لے لیا۔ کسی نے کہا تو نے یہ کیوں کیا، کسی نے کہا تو نے یہ کیوں کیا۔ ایک آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا تیرے پاس کیا کپڑے کی کمی تھی، تیرے پاس کوئی کرتے کی کمی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے راز پھر میرے سے چھپایا نہ گیا، میں نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دیا اوے لوگو، او نبی کے یارو، او غلامان محمد، بدر احد میں ساتھی بننے والوں، مکہ مدینے میں حضور کا ساتھ دینے والوں، کندھے پر اٹھا کے 6000 فٹ کی بلندی پہ لے جانے والوں، ابو بکر تیری سوچ کا انداز کوئی نہیں، تیری سوچ نرالی، میری سوچ نرالی، تو نے کرتا نبوت کے قدموں پہ قربان کیا، میں نے کرتا نبوت کے وجود سے اتروا لیا۔ ابو بکر کرتا تیرا ہے، اس کا بھی ذکر قیامت تک ہوگا، کرتا جو اس ماں نے دیا اس کا بھی ذکر قیامت تک ہوگا۔ رب کائنات کی قسم ہے کپڑے کی میرے پاس کمی نہیں، یہ میں کرتا ہنڈاؤں گا نہیں، یہ کرتا میں پہنوں گا نہیں، اپنے وجود کے ساتھ نہیں لگاؤں گا، گھر لے جا کر اوپر اونچی جگہ رکھ دوں گا، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو بلاؤں گا اور کہوں گا وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب عبد الرحمن کا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد کفن کے طور پہ یہ کرتا دے دینا، یہ کرتا نبی کے وجود کے ساتھ لگ گیا، یہ کرتا کفن کے طور پہ پہنوں گا۔ تمہیں کیا پتا نبوت والا کرتا کفن کے طور پہ ملے گا، میں عبد الرحمن کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اور جس کے وجود کے ساتھ چیز لگ جائے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ خدا پاک نے وہ نبی عطا فرمایا، اللہ اکبر، جس دن رحمت والا دنیا میں نبی تشریف لے کے آیا، مکے کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں تبدیلی آنے لگی، ہوا بھی سیدہ آمنہ کے دروازے سے آنے لگی۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، آج دھرتی پر وہ ہستی قدم رکھ رہی ہے جس وجود کو پروردگار عالم نے قدرت کاملہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہاتھوں کے ساتھ پوچھ پوچھ کے بنایا۔ محمد تیری زلفیں کیسے بناؤں، تیرے ناز نخرے کیسے بناؤں، تیری شان کتنی بلند کروں، تیری آنکھوں کی رنگت کیسے بناؤں۔ او لوگو، ایسا وہ ایسا ہستی ایسا چہرہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا، فرمایا میں تجھے سرما لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے نہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محمد دنیا میں آ رہا ہے، سج دھج کے آ رہا ہے تاکہ پروردگار عالم کی ساری مخلوق کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کے اندر آمنہ کی گود میں جو آیا وہ خدا کا حبیب آ رہا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے اجالا ہو گیا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، چاند کو چاندنی ملی، سورج کو چمک ملی، آسمان کے ستاروں کو مٹھاس ملی، اور لوگوں آسمان کو بلندی ملی، زمین پستی پہ رہ کے بھی بلند ہو گئی۔ جب نبی نے مکے میں قدم رکھا، مکے کی سرزمین پہ رکھا، میں نہیں بولا، آپ نہیں بولے، مکے کا سردار نہیں بولا، قرآن بولا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اور لوگوں مکہ تو پہلے مکہ تھا، بیت اللہ تو پہلے یہاں تھا، حجر اسود تو پہلے تھا، مقام ابراہیم تو پہلے تھا، اما ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ صفا مروہ تو پہلے تھا، پہلے قسمیں کیوں نہیں اٹھائی؟ محمد تیری تلی مکے کی مٹی کی زمین کے ساتھ ٹکرا گئی، اس مٹی کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ پروردگار عالم اس زمین کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس پاک دھرتی کو پاک محمد کا قدم لگ چکا ہے۔ کون نبی دنیا کے اندر تشریف لا رہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ڈیلیوری ہوم میں پیدائش کی جگہ پر، اللہ اکبر، جب رحمت والا نبی آنے لگا سارے کمرے سے نور کی لائٹیں پھوٹنے لگی۔
بعض جگہ فرمایا اما آسیہ، اما حوا، اما سارا آ کر سلام پیش کرنے لگی، آمنہ میری گود میں اسماعیل آیا، تیری گود میں محمد الرسول اللہ، میری گود میں ذبیح اللہ آیا، آمنہ تیری گود پہ قربان جاؤں، آج تیری گود میں حبیب اللہ رہا ہے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے، میرا نبی مختون یعنی ختنے اسے پاک ختنے ہوئی حضور دنیا میں تشریف لائے، کسی قسم کی ماں کے بطن کا جو گندگی نہ لگی، ایسے جیسے اللہ نے نہلا کے بھی بھیجا ہو، سجا کے بھی بھیجا ہو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، اللہ غنی پیاری پیاری آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اماں غم بڑے اٹھا لیے، صدمے بڑے اٹھا لیے، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی، انتظار کی گھڑیاں ختم، عبداللہ کی نشانی بھی آ گیا، خدا کا حبیب بھی آ گیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، بنانے میں کمی نہیں، سجانے میں کمی نہیں۔ 4 مہینے پہلے عبداللہ چھوڑ کے گئے، یاد آ گئے، بشری تقاضے ہیں، بچہ یتیم، اتنا سونا، کوئی حفاظتی ٹیکہ لگانا نہ پڑا، کوئی گھٹی دینی نہ پڑی، آرام فرما رہے، ٹکٹکی باندھ کے ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ اماں غم کیوں کر رہی ہے؟ تیرے غم تو دور کی بات ہے، میں تو امت کے غم مٹانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اماں دل ہی دل میں باتیں کر رہی ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا ماحول ہے، دنیا کا طور طریقہ ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور لوگوں کہتے ہیں مبارک، نسل بڑھ گئی، نسل چل گئی، اللہ نے تمہارے گھر کے ویڑے میں کھیلنے والا دے دیا۔ ایک نظر حضور کے چہرے پر، ایک نظر اماں کے دروازے پر، ایک حضور کے چہرے پر، ایک دروازے پر، اسی کشمکش میں مائی آمنہ تڑپ کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، عبد المطلب، اللہ غنی، نبی کی دادی آمنہ کیا بات ہے، کہنے لگی اماں ادھر بچہ دنیا میں آئے مبارکباد کا تانتا بن جاتا ہے، تیرے بچہ پیدا ہوا مبارک ہو۔ اماں یہاں سے صبح سے شام ہو گئی، کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا، ہاں یتیم ہے۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا، عبد المطلب دروازے پہ دوڑے، دیکھا ملائکہ کا سردار کھڑا ہے۔ او میاں کیا بات ہے؟ آمنہ کو کہو اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے۔ اللہ اکبر، مکے کا کوئی فرد مبارکباد دینے نہیں آیا، نبی کی ولادت پر 8 فرشتوں کا سردار مبارکباد دینے کے لیے آ گیا۔ آمنہ اس کے کپڑوں کی فکر نہ کرنا، اس کے لباس کی فکر نہ کرنا، اس کی پرورش کی فکر نہ کرنا، اس کے کھلونوں کی فکر نہ کرنا، اس کی تنہائی کی فکر نہ کرنا، اس کی تعلیم کی فکر نہ کرنا، اس کی جوانی کی فکر نہ کرنا، اس کی پڑھائی کی، اس کی شادی بیاہ کی فکر نہ کرنا۔ باپ کی پرورش، اولاد کی پرورش باپ کے ذمے، اولاد کی دیکھ بھال گھر والوں کے ذمے ہوتی ہے، محمد کی دیکھ بھال کا ذمہ عرشوں والے خدا نے اٹھا لیا ہے۔ کوئی پریشان نہ ہونا، آمنہ مبارکباد لینا چاہتی ہے، کھول دروازہ، ایک فرشتہ، دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ، مبارک مبارک مبارک، اللہ اکبر، سید الملائکہ کھڑے ہیں، آمنہ مبارک بھی ہو، سلام بھی ہو، اللہ اکبر، تیرے مقدروں کو سلام، تیرے گھر کی چوکھٹ کو سلام، تیرے وجود کو سلام، اللہ اکبر، تیرے بچے کی ولادت پر سلام۔ یہ کون سلام کہہ رہا ہے؟ سید الملائکہ، کائنات کے رب کا سلام تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا ہے۔ مولوی صاحب من گھڑت باتیں نہ کرو، اللہ کے سلام بھی آیا کرتے ہیں، بات تم کرو، حدیث میں دکھاتا ہوں، فرمایا جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو، فرشتہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا بچی کے ماں باپ مبارک ہو، تمہیں گنبد خضرا سے مبارکباد آئی، عرش والے کا سلام آیا ہے، تیرے میرے بچی پیدا ہو، خدا کا سلام آئے، تخلیق وجہ کائنات ہو، خدا کا سلام کیوں نہ آئے؟
آج دنیا میں آیا، میری پہچان کروانے آیا، میری الوہیت کے ڈنکے بجانے والا آیا، میری ربوبیت کا اقرار کروانے والا آیا، 360 کے آگے سے ان کے سروں کو اٹھا کے میرے در پہ جھکانے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج میرے عزیزو 1 نومبر ہے اور 3 ربیع النور ہے، 3 ربیع الاول ہے۔ آج کے دن اس جامعہ میں تم ارادہ کر کے جاؤ، آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ، ہر جمعے چندے کا اعلان کرتا ہوں، ہر جمعے لوگوں مسجد مدرسے کی خدمت کا اعلان کرتا ہوں، وہ تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن آج میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آج میں آپ سے ارادہ کرواتا ہوں، آج کے دن کو 3 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک میرے عزیزو، 1 ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک کوئی دل خالی نہ جائے، کوئی رات خالی نہ جائے، دسترخوان پہ روٹی ملے یا نہ ملے، جگ میں پانی ملے یا نہ ملے، کپڑے دھلے استری ملے نہ ملے، لیکن ایک عادت اپنا لو، ایک وظیفہ بنا لو، ایک ورد زبان پہ پکا لو، ایک ورد کو اپنے گھر کا حصہ بنا لو، صبح ہو یا شام جب تمہیں فارغ موقع ملے اپنی بیوی سے کہنا باپ کے گھر سے جو جہیز کی چادر لے کے آئی وہ چادر ذرا زمین پہ بچھا، بچوں کو ذرا وضو کر کے آ، وضو کر کے بچوں نے نماز پڑھ لیو، آ جاؤ وضو کر کے آ جاؤ، اور بازار سے کوئی عطر ملے وہ عطر اپنے کپڑوں کو لگا، اپنے ہونٹوں کو لگا، تسبیح کو لگا، انگلیوں کے پوروں کو لگا، تو وہ کام کر رہا ہے جو عرش والا کرتا ہے، ملائکہ کرتے ہیں، عرش والا نبی پہ رحمت بھیجتا ہے، تو اپنے بچوں میں بیٹھ کر کملی والے پر روزانہ درود شریف بھیج۔ اور لوگوں روزانہ گھر میں بچوں کو بٹھا کر 5 افراد ہو، 10 افراد ہو، جتنے بھی افراد ہو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ رب کائنات کی قسم ہے تیرے گھر کے ایک فرد کی طرف سے حضور کے روزہ انور میں درود جائے گا، روزہ انور میں تیرے ایک ایک گھر پہ کتنی مرتبہ حضور کا سلام آ جائے گا۔ عمرے پہ جانا ہو، پیر محل سے پہلے ٹریول والے کے پاس جاؤ، پہلے پاسپورٹ کے دفتر جاؤ، 8 دن کا ٹائم ہے، پھر ٹریول والے کے پاس جاؤ، کون سا پیکیج چاہیے، رہائش مدینے میں ملے گی، مدینے میں رہ کے بھی 1100 فٹ کے فاصلے پر۔ اچھا بھائی مولوی صاحب کون مہینے کا انتظار کرے، میں تو ابھی حضور کے روزے پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ابھی لے، نہ جہاز کی ضرورت، نہ بکنگ کی ضرورت، نہ پی آئی اے والوں کی، نہ شاہین والوں کی محتاجگی۔ مولوی صاحب پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہی نماز جمعہ سے سنتوں سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے۔ رب کائنات کی قسم ہے جہاز کی پروار اور رفتار سے تیز زیادہ پروں والا فرشتہ آ جائے گا۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے، خطبے سے پہلے تیرا درود محمد کے روزے میں پہنچا دینا خدا کا کام ہے۔ یہاں بیٹھ کے اللہم صلی علی پڑھے گا، تیرا درود تیرے نام کے ساتھ روزہ انور میں پہنچے گا۔ اور آج تو جمعے کا دن ہے، آج تو جمعے کا دن ہے، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس ربیع الاول میں یہاں بٹھا کے پڑھایا، اگلے ربیع الاول میں روزہ انور پہ پہنچا کے پڑھا دے، تیرے لیے مشکل کوئی نہیں، میرے لیے مشکل ہے اللہ، تو بھیجنے میں پیسے کا محتاج نہیں لیکن میں جانے میں تیرا محتاج ہوں۔ جس یار کا دیدار ابو بکر غار میں 3 رات کرتا رہا، جس یار کا دیدار عمر 1400 سال ہو گئے مزار میں کر رہا ہے، یا اللہ اس یار کے روزے کا دیدار کرا دے۔ یا اللہ میرا جانا مشکل ہے، تیرا بھیجنا مشکل نہیں، رب کائنات کی قسم ہے اس ادا، اس آواز کو، اس درد کو حضور کے روزے انور میں پہنچا دے۔ اور آپ اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس درد کا سفارشی تو کملی والے کو بنا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے وزیر کی سفارش رد ہو سکتی ہے، منسٹر کا کار رد ہو سکتا ہے، کملی والا ہاتھ اٹھا دے رد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محمد جب تک تیرا وجود ہے، جب تک تیرا روزہ انور موجود ہے، جب تک تیری قبر مبارک موجود ہے، میں تیرے بندے کو عذاب دوں، تیرے امتیوں کا عذاب دوں، تیرے روزے کے ہوتے ہوئے میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔
اپنا سفارشی، اپنا وکیل، اپنا ہمدرد کالی کملی والے کو بنا لو۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بنا لو حضور کو سفارشی۔ جو میں نے عمل بتایا کرو گے انشاءاللہ۔